اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران خانوادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان مجالس میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، جس میں ارشاد احادیت ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا، ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں یا کوئی بھی بشر ہو، وہ کسی بھی مسئلے پر اختلاف کر سکتا ہے، کسی بھی بات پر وہ اتفاق نہیں رکھتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، لیکن امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بعد پیغمبر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو امام مانے، اپنے لیے امام منتخب کرے۔ میں عالم اسلام کی ایک بہت مشہور کتاب جنہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اس کا سہارا لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کے بعد، کہ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، مختصر سے لوگ ہیں مگر دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن آپ جتنے ہیں آمادہ رہیں گے تو بات اور آسان ہو جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعد پیغمبر صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں۔ دیکھیے یہ ان کے جملے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پر واجب تھا
کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں۔ میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تحریر کیا ہے کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں، تو یہ بتائیے کہ سارے صحابہ پر واجب تھا یا چند صحابہ پر واجب تھا؟ سارے صحابہ پر واجب تھا یا چند صحابہ پر واجب تھا؟ اگر سارے صحابہ پر واجب تھا تو سلمان و ابو ذر نے بنایا کیوں نہیں؟ اور اگر چند پر واجب تھا تو پھر اجماع اور شورا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پھر اجماع اور شورا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اب انہی کی بات پر رکتا ہوں اور اسی پر کچھ دیر گفتگو ہے۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ باقاعدہ کل سے گفتگو ہوگی۔ آج صرف موضوع کا ایک تعارف ہے اور موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے اشتہار کے ذریعے، امام ضرورت کائنات۔ آگے عرض ہوگا کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کو کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، آنے والی تقاریر میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو سارے صحابہ پر واجب تھا تو سلمان و ابو ذر کو بھی بنانا چاہیے تھا، اور اگر چند پر واجب تھا تو پھر اجماع اور شورا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اچھا، آپ نے لکھا ہے کہ بعد پیغمبر صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کرے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں، تو اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوگا وہ پہلے صحابہ پر واجب ہوگا یا رسول پر واجب ہوگا؟ پہلے صحابہ پر واجب ہوگا یا رسول پر واجب ہوگا؟ تو ہر مسلمان کہے گا کہ پہلے رسول پر واجب ہوگا۔ نماز کا حکم آیا تو نبی نماز پڑھ کے دکھائیں گے، روزے کا حکم آیا تو نبی روزہ رکھ کے دکھائیں گے، حج کا حکم آیا تو نبی حج کر کے دکھائیں گے، امر بالمعروف کا حکم آیا تو نبی امر بالمعروف کر کے بتائیں گے، نہیں انل منکر کا حکم آیا تو نبی نہیں انل منکر کر کے بتائیں گے، تولے کا حکم آیا تو نبی تولا بتائیں گے، تبرے کا حکم آیا تو نبی تبرہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے کوئی بات بغیر نبی کے لیے ہی نہیں ہے، تو جو حکم وہاں سے آئے گا وہ پہلے رسول پر واجب ہوگا۔ باپ توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام، جو حکم ادھر سے نازل ہوگا وہ پہلے رسول پر واجب ہوگا، پھر صحابہ پر واجب ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں، تو اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ مانیے معاذ اللہ نبی سے یہ واجب چھوٹ گیا۔ دیکھیے میں کس رخ پہ آپ کو لے چل رہا ہوں، قبلہ کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ مانی جا سکتی ہے معاذ اللہ کہ نبی سے یہ واجب چھوٹ گیا، اور اگر یہ مان لیں تو قرآن کی آئے اکملتوں کو کہاں لے جائیں؟ جہاں اللہ کہہ رہا ہے دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، میں دین سے راضی ہو گیا،
جب نبی سے واجب چھوٹ گیا تو دین کامل کیسے ہوا؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جب نبی سے واجب چھوٹ گیا تو دین کامل کیسے ہوا؟ تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ نبی نے جسے امام بنایا تھا آپ نے اسے امام مانا نہیں ہے۔ بھائی نبی نے جسے امام بنایا تھا آپ نے اسے امام مانا نہیں ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے جملہ سنیے گا، نبی نے جسے امام بنایا تھا آپ نے اسے امام مانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جسے مانتے ہیں وہ آپ جیسا ہے۔ نبی نے جسے امام بنایا تھا آنکھیں تھی عین اللہ، چہرہ تھا وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، سینہ صدر اللہ، وہ خود تھا ولی اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ انہوں نے جنہیں مانا وہ خود ساختہ تھے، ہائے ہائے، اور ہم نے جنہیں مانا وہ خدا ساختہ تھے۔ انہوں نے جنہیں مانا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بھٹک جاؤں تو سیدھے راستے پر لے آنا، اور ہم نے جنہیں مانا ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ دعائیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، اللہ کے کلام میں فرق نہیں ہے۔ یہ بندے نے ڈنڈی ماری ہے، جو ترجمہ کیا تو عداوت اہل بیت میں لکھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہی دعا تو ہوتی ہے وہاں، اور ہمارے کیا دعا ہوتی ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ وہاں دعا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دے، یہاں دعا ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو جنہوں نے غدیر کے اجالے سے راستہ ڈھونڈا ہے وہ آج تک باقی ہیں، اور جو اندھیرے میں آج تک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اندھیرے میں راستہ سجھائی دیا ہے کسی کو؟ تو غدیر کے اجالے سے راستہ ڈھونڈیے تو آپ کو نظر آئے گا راستہ، اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ اس نبی کا جملہ ہے، بلکہ وصیت ہے۔ اے ابو ذر، اگر میرے بعد پوری دنیا علی کو چھوڑ کے ایک راستے پر ہو اور علی اکیلا ایک راستے پر ہو تو تم دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ دنیا غلط راستے پر جا سکتی ہے، علی کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کا راستہ غلط راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے انہیں مانا ہے کہ جن میں جلوے خدائی کے ہیں، جس میں جلوے خدائی کے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، ہم نے انہیں مانا ہے جو جاگتا ہے تو جلوے خدائی کے دکھاتا ہے، اور سو جاتا ہے تو محمدیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہم نے انہیں مانا ہے، اور وہ ہے کائنات کی ضرورت۔ یہ جو آیت ہے
یہ اعلان کر رہی ہے، اور اس آیت کے ذریعے اللہ بتا رہا ہے کہ امام ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، امام ضرورت ہوتا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر شے کا حصہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو امام ضرورت مند نہیں ہے، امام ضرورت کا نام ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو امام کی ضرورت ہے، کوئی نہیں ہے جو بغیر امام کے رہے، کوئی ہے؟ اب جنہوں نے جس کو مانا وہ بحث بعد میں آئے گی، وہ تو آگے کی بحث میں ہے، لیکن امام سے کوئی بچا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم امام سے بچ جائیں گے، انتہا یہ ہے کہ جنہیں مانا انہی کے نام سے فرقے مشہور ہو گئے، جنہیں مانا انہی کے نام سے فرقے مشہور ہو گئے۔ یہ کون ہیں؟ کہ یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، یہ حنفی ہیں۔ یہ امام مالکی کے ماننے والے ہیں، یہ مالکی ہیں۔ یہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں، یہ شافعی ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، یہ حنبلی ہیں۔ تو جنہیں مانا انہی کے نام سے فرقہ مشہور ہو گیا۔ تو اسلام کے 72 فرقے، اب اختیار ہے، میں تو پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور سب علی والے بیٹھے ہیں، جملہ رائے گا نہیں ہوگا۔ اسلام کے 72 فرقے، 72 امام، بولے جان کے جملہ کہا ہے، اسلام کے 72 فرقے، 72 امام، یہ اکیلا فرقہ جس کے 12 امام، 72 کے 72 امام، یہ اکیلا فرقہ ہے جس کے 12 امام۔ اب جملہ سنیے عزیزان گرامی، آج کی اس تقریر کا ایک خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو تبرک کے طور پر آپ لے کر جائیے گا۔ ہر فرقے کا نام اس امام پر ہے، مگر دنیا میں جتنے فرقے ہیں وہ سب اماموں کے نام پر ہیں، مگر یہ واحد فرقہ ہے جو امامیہ کہلاتا ہے۔ کوئی اور فرقہ امامیہ نہیں کہلاتا۔ بتائیے اسلام میں کتنے فرقے ہیں، کس کس کو امام مانا گیا، مگر کوئی فرقہ اپنے کو امامیہ نہیں کہتا۔ یہ فقط ہمارا ہی شرف ہے کہ ہم امامیہ ہیں۔ بس سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ ہمیں شرف ہے کہ ہم امامیہ ہیں، وہاں جنہیں مانا ان کے نام پر ہیں، اور ہم کو امامیہ کہلاتا ہے، فرقہ ہمارا امامیہ کہلاتا ہے۔ تو کیوں انہیں امامیہ نہیں کہلایا گیا، اور ہم امامیہ کیوں ہیں؟ بس سنیے گا عزیزان کرام، شاید بات پہنچ جائے۔ ان کے ہاں اماموں کے نام پر فرقے ہیں، ہمارا فرقہ امامیہ فرقہ ہے، مانا انہوں نے بھی اماموں کو ہے، مانا ہم نے بھی اماموں کو ہے، مگر ہمارا فرقہ ہی امامیہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس کا سبب دو ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امام کو صحیح سے پہچانا نہیں۔ ہے نہیں پہنچے آپ عزیزان گرامی، انہوں نے امام کو صحیح سے پہچانا نہیں۔ ہم نے جنہیں مانا
انہیں صرف مانا نہیں ہے، پہچانا بھی ہے، اور ایسا پہچانا کہ اب ہماری پہچان یہی ہو گئی، یہ امامیہ فرقہ، یہ امامیہ فرقہ۔ اچھا، آپ کے جتنے امام ہیں، بس سنیے، آپ میرے بھائی یہاں تشریف فرمائے، برادران سے خطاب کر رہا ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں سب اپنے ہیں، اپنی طریقے سے، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے کہ پیغمبر کے بعد واجب تھا کہ صحابہ پر کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام بنائے، تو ہوا بھی ایسا ہی، ہوا بھی ایسا ہی۔ تاریخ میں بہت سے واقعات درج ہیں جہاں رسول کی میت گھر میں تھی اور وہ اپنے لیے کسی کو منتخب کر رہے تھے، اب صحیح کی باتیں ہیں، میں کیا کروں؟ خائے خائے، جتنی باتیں ہیں وہ سب صحیح کی ہیں، اب نہ کہیے گا کہ یہ لوگ غلط ہیں کہ میں کچھ کہہ کے آگے بڑھ گیا ہوں، اب نہ کہیے گا ہمارے فرقے کو کہ یہ غلط ہیں، اب ہم ساری باتیں تو صحیح سے پڑھتے ہیں، صحیح میں لکھا ہے کہ رسول کی میت پڑی رہی اور وہ بناتے رہے، جب وہاں پہنچے انہوں نے مجمع میں دیکھا کہ سب سے بزرگ کون ہے۔ دیکھیے، صرف ایک جملے کے لیے میں تاریخ دہرا رہا ہوں، تو اس میں جو دوسرے صاحب بعد میں آئے جنہوں نے اپنے لیے پہلے راہ ہموار کی، تو انہوں نے مجمع میں جسے سب سے بزرگ دیکھا، ان کا اٹھو بھائی تم بیٹھ جاؤ، یہی لفظ ہے صحیح بخاری کے، ان کا تم اٹھو بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھا دیا زبردستی، وہ بیٹھ بھی گئے، لوگوں نے ہاتھوں پر بیعت بھی کر لی، لیکن جب وہ منبر پہ آئے تو پہلا جملہ یہی کہا کہ میں کہیں اور سے نہیں ہوں، تمہیں میں سے ہوں۔ پہلا جملہ یہی تھا کہ میں الگ سے نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا، اور یہ کہہ کے وہ نکلے پورے لشکر کے ساتھ، جتنے حامی تھے، اب سامنے سے آ رہے تھے ابا حضور، بھائی سنیے عزیزان گرامی، ان کا بھی خیریت، کہ ہمیں لوگوں نے چن لیا، ہمیں منتخب کر لیا، کہ کس بنیاد پر؟ یہ ان کا جملہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے تمہیں چنا۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ ان کے باپ کا جملہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے لوگوں نے تم کو چن لیا، کہا ہاں کیونکہ میں سب سے بزرگ تھا اس لیے چن لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا باپ تیرے سامنے کھڑا ہے، اگر بزرگی ہی معیار ہے تو پہلے مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ کیسے ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ جو علی کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کیا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے خلاف بھی ایک پروگرام چل رہا ہے، یہ مجلسوں میں نعرے کیوں لگاتے ہیں آپ؟ آزاداری کے دشمنوں پہ
انہوں کا یہ تو ایسے ہے جیسے پارٹیوں میں تالیاں بجاتے ہیں. ہم ان کا کوئی جواب نہیں دیتے. آئیے عمران بھائی ادھر آ جائیے, ایک صلوات بھیج دیجیے. تو یہ ساری باتیں عزیزان گرامی ہے, لوگوں کو یہی کھلنے لگتا ہے. تو یہ تو ہماری پہچان ہے, ہمارا شناختی کارڈ ہے, اور ہر آدمی یہ نام لے بھی نہیں سکتا ہے. اب ایک بات عرض کر دوں, آ گئی ہے تو بیچ میں. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے علی ڈے میں, انہوں نے 45 منٹ تقریر کی. اس کے بعد کہنے لگے دیکھیے آپ نے, میں نے آج معجزہ کر دیا. علی ڈے میں تقریر کر رہا ہوں, 45 منٹ ہو گئے مگر علی کا نام نہیں آنے دیا. 45 منٹ تقریر کر لی میں نے مگر علی کا نام نہیں آنے دیا. تو میں نے کہا خدا کا شکر ہے, نجس زبان سے پاکیزہ نام تھوڑی لیے جاتے ہیں. آپ 45 منٹ یا 45 سال تقریر کیجئے, اما علی کو آپ کے نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے, مگر آپ کو علی کی ضرورت ہے. اتنا بیدار آپ بیٹھے ہیں, جملہ بالکل آہستہ سے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لیجئے, مگر سب کو ضرورت ہے کہ وہ علی کا نام لیں. اس لیے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں ہم علی کا نام نہیں لیں گے, اما ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو, جنہوں نے نبی کے سامنے کہا تھا کتاب کافی ہے, انہیں بھی ہلاکت میں علی کو پکارنا پڑا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اور ایک بار نہیں کہا, یہ بھی صحیح کی بات ہے, ایک بار نہیں کہا, 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آج ہمارے کم سن بھائیوں سے یا ہم سن بھائیوں سے سوال ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا یہ نظریہ ہے کہ علی روز محشر بچائیں گے, جو اپنے کو نہیں بچا پائے وہ آپ کو کیا بچائیں گے. صحیح پڑھنے کے بعد تو آدمی کو غلط نہیں بولنا چاہیے. بھئی آپ ہی پڑھ لیجئے. کہلے صاحب آپ کو علی بچائیں گے کیسے جب وہ اپنے کو نہیں بچا پائے, تو آپ کو کیسے. جس علی نے اپنے دشمن کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچایا ہو, وہ چاہنے والوں کو ایک بار بھی نہیں بچا پائے گا. اور جس سے جیسے تعلقات ہوتے ہیں وہ کام نکال لیتا ہے. اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ یہ جو ہمارے کمسن بھائی ان کے لیے بھی سمجھ میں آ جائے. اب میں تو اس وقت سورت میں ہوں اور میں لکھنؤ کی مثال دے رہا ہوں کہ لکھنؤ کے ڈی ایم سے میرا جھگڑا ہو جائے. دیکھیے سامنے بھی ایک ڈی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈی ایم سے جھگڑا ہو جائے میرا اور وہ پاور میں ہے, وہ کہیں سے بھی مجھے اٹھوا سکتا ہے.
اب میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی سورت آ گیا، کبھی احمد آباد پہنچ گیا اور کبھی وڈودرا پہنچ گیا، اب شہر شہر بھٹک رہا ہوں۔ ایک دن ہمارے دوست مل گئے، ان کا بھائی خیریت، بہت دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ۔ ہم نے کہا ہاں بھائی ڈی ایم سے ہائے ہائے ہو گئی، اور ہائے ہائے اس منزل تک پہنچ گئی کہ بس اب جیل ہی جیل ہے۔ اور کہلے اتنی سی بات پہ آپ پریشان ہو کے شہر چھوڑ چھوڑ کے بھاگے پھر رہے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، ان کے ڈی ایم سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ لے کے ہمیں وہاں پہنچوں گا، بھائی ان کا معاملہ حل کرا دو، یہ بیچارے شہر گھوم رہے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے کل 10 بجے آئیے گا، چلیں۔ ہم 10 بجے پہنچے، وہ ہمیں لے کے ڈی ایم کے آفس پہنچے۔ ڈی ایم انہیں دیکھ کے تو خوش ہوا، انہیں دیکھ کے تو وہ خوش ہوا، مگر ہمیں دیکھ کے غصہ آیا اسے، مگر بولا اس لیے نہیں کیونکہ گیا اس کے ساتھ تھا جو اس کا بہت عزیز تھا۔ ہم گئے اس کے ساتھ تھے کہ جو اس کا بہت عزیز تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں وہاں کیسے بخشے جائیں گے، ہم کیسے بخشے جائیں گے، آئیے سنیے، ہم میدان محشر میں اپنا نامہ اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور سامنے سرکار علی سجی ہوگی، آواز مشیت آئے گی، اے علی ان کے گناہ تو اتنے ہیں کہ یہ بخشے نہ جاتے، مگر چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے بخشے دے رہا ہوں، کیونکہ تمہارے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو ہم ایسے بخشے جائیں گے۔ تو ہم نے ایسوں کو مانا ہے کہ جو ہر مشکل میں کام آئے، ہر منزل پر کام آئے۔ تو بات الگ نکل گئی، تو بغیر علی کے کسی کا گزارا نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے کا حصہ امام مبین میں کر دیا، اور وہ امام مبین ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ ذات علی ہے۔ قسم خدا کی اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی تھی، اگر علی نہ ہوتے تو اس کا علم سمجھ میں نہ آتا، اگر علی نہ ہوتے تو اس کی خلاقیت بھی سمجھ میں نہ آتی۔ یہ ایک علی ہیں کہ جو اس کو پہچنوا رہے ہیں، علی نہ ہوتے تو خدا کی خلاقیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کے کہا یا علی، خالق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خلق کرتے وہ خالق ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک صفوف، ایک پاؤڈر نکالا، پانی میں ڈالا، کچھ کیڑے پیدا ہو گئے۔ اس نے یا علی خالق تو میں بھی ہوا، خالق تو میں بھی ہوا۔ مولا نے مسکرا کے پوچھا بتا اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنا؟ اس نے کہا یا علی یہ نہیں بتا سکتا، یا علی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے۔ تو جو نر اور مادہ میں فرق نہ کر پائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خالق نہیں ہوتا۔ تو جو اونٹ اور اٹھنی میں فرق نہ کر پائے وہ خلیفہ صاحب کیسے ہو گئے؟ اور اگر علی نہ ہوتے تو اس کی وحدانیت بھی ثابت نہ ہوتی۔ یہ علی ہے جنہوں نے اس کی وحدانیت کو ثابت کیا۔
اس لیے کہ جس نے سورج کو دیکھا اس نے سورج کو خدا مان لیا، جس نے چاند کو دیکھا اس نے چاند کو خدا مان لیا، جس نے ستاروں کو دیکھا اس نے ستاروں کو خدا مان لیا، جس نے درخت کو دیکھا اس نے درخت کو خدا مان لیا، جس نے پتھر کو دیکھا اس نے پتھر کو خدا مان لیا۔ تو علی نہ ہوتے تو اس کی وحدانیت ثابت نہ ہوتی، اس لیے کہ جس نے جسے دیکھا اس نے اسے خدا مانا، جس نے سورج کو دیکھا اس نے سورج کو خدا مانا، جس نے ستارے کو دیکھا اس نے ستارے کو خدا مانا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جس نے درخت کو دیکھا اس نے درخت کو خدا مانا، جس نے پتھر کو دیکھا اس نے پتھر کو خدا مانا۔ علی نے کہا میرے رہتے ہوئے وحدانیت پاس نہیں آ سکتی ہے، میرے رہتے ہوئے وحدانیت پر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہے، درخت سے کلمہ پڑھوا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے، پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا یہ خدا نہیں ہے۔ اور کیا غور کیا آپ نے؟ وہ پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا یہ خدا نہیں ہے۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے خدا خدا رہے، علی علی رہے۔ اس لیے کہ زمانے نے علی کو سورج پلٹاتے دیکھا، سجدہ کرتے نہیں دیکھا، چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا، سجدہ کرتے نہیں دیکھا، ارادے سے مردہ بناتے دیکھا، سجدہ کرتے نہیں دیکھا، ٹھوکر سے جلاتے دیکھا، سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ تو جنہوں نے علی کو سورج پلٹاتے دیکھا، سجدہ نہیں دیکھا، انہوں نے خدا کہا، انہوں نے خدا کہا، اور جنہوں نے سورج پلٹنے کے بعد علی کا سجدہ دیکھا انہوں نے مولا کہا۔ علی اپنے کو خدا بنوانے نہیں آئے تھے، اس ایک کو منوانے آئے تھے، اسی لیے ہر منزل پر سجدہ کر کے بتایا۔ اور یاد رکھیے گا یہ علی کے سجدے تھے جنہوں نے بتایا کہ کوئی خدا ہے، ورنہ زمانے کو پتا بھی نہ چلتا کہ کوئی خدا بھی ہے۔ یہ علی کے سجدوں نے بتایا کہ کوئی معبود بھی ہے، یہ علی کی عبادتوں نے بتایا کہ کوئی سید بھی ہے، یہ علی کی خلقت نے بتایا کہ کوئی خالق بھی ہے۔ کائنات بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، چلانے والے کو علی کہتے ہیں۔ خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھے۔
اس لیے کہ ہمیں سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو نعرہ کہاں لگانا ہے. یہ بچے جانتے ہیں. ماں لوریوں میں انہیں قصہ علی سناتی ہے. عزیزان گرامی، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بات ممکن نہیں تھی. اور یہ علی تھے جنہوں نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. یہ علی کی ذات تھی. آج جب حج پر لوگ جاتے ہیں تو ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کہ کعبہ شریف جا رہے ہیں. یہی تو کہتے ہیں نا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا. سب یہی کہتے ہیں کعبہ شریف جا رہے ہیں، کعبہ شریف جا رہے ہیں. کعبہ پاک جا رہے ہیں، کعبہ پاک جا رہے ہیں. آپ کو جانے کے لیے کہا ہی کس نے جو آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ، جملہ ہے، آپ سے کہا ہی کس نے آپ جائیے؟ آپ کس بیس پر جا رہے ہیں وہاں کعبے؟ اس لیے کہ کعبے میں آپ کا امام تھوڑی پیدا ہوا ہے، ہمارا امام پیدا ہوا ہے. تو آپ کیوں جا رہے ہیں کعبے؟ تو صاحب اللہ کا گھر ہے. گھر اللہ کا ہے، حکومت علی کی ہے. گھر اللہ کا ہے، حکومت علی کی ہے. آ گئے علی. یہ میں اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آنے والی تقاریر میں آپ کو سہارا دیں گی. کعبے میں علی آئے. کتنے دن رہے؟ کہ 3 دن رہے. تو کسی صحیح میں لا کے دکھائیے کہ اللہ نے ابو طالب سے کہا کہ میرا گھر پاک کر دو. جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس جگہ کو پاک کیا جاتا ہے. آپ تو بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، تو آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ تو ابھی طہارت بھی نہیں ہوئی. اللہ نے ابو طالب سے نہیں کہا کہ میرے گھر کو پاک کیجئے؟ کہا نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، علی کے آنے سے کعبہ پاک ہو گیا. علی کی آمد سے کعبہ پاک ہو گیا. بھائی اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جب باپ کے آنے سے کعبہ پاک ہو سکتا ہے تو بیٹے کے سجدے سے خاک کھا کے شفا کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب آپ سنیے، یہ آپ کعبے شریف جا رہے ہیں، کعبہ پاک جا رہے ہیں. کعبہ بنایا کس نے؟ کہ اللہ کے خلیل نے بنایا ہے، ابراہیم نے بنایا ہے. کیوں بنایا؟ کہ اس کو سجدہ ہوگا، سب اسی کے رخ سجدہ کریں گے، سب اسی رخ سجدہ کریں گے. تو یہ بتائیے کہ جیسے ہی ابراہیم نے بنایا تھا ویسے ہی سجدہ ہو گیا؟ کیا نہیں؟ اب سنیے عزیزان گرامی، بس 2 چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے. ایک عرش پر، ایک فرش پر. عرش پر بنے ہیں آدم اور فرش پر بنا ہے کعبہ. وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں. یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں. معبود جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے ہیں تو سجدہ ہو جانا چاہیے. کہ قرآن نہیں پڑھتا، خالی جسم کو سجدہ نہیں ہے، خالی مکان کو سجدہ نہیں ہے. پھر کب سجدہ ہوگا؟ کہ جب روح آئے گی.
میں اسی اطمینان سے پڑھوں گا. جب روح آئے گی تب سجدہ ہوگا. 24,000 برس تک پیکر آدم بن کے پڑا رہا, سجدہ نہیں ہوا. معبود بنایا تو سجدے کے لیے آئے, کیوں نہیں سجدہ کراتا؟ کہ جب اس میں روح داخل ہوگی تب سجدہ ہوگا. وہاں کعبہ بن کے پڑا رہا, سجدہ نہیں. جب تک روح نہیں آئے گی سجدہ نہیں ہوگا. اب سمجھے آپ, ادھر پیکر آدم میں روح آئی, ادھر سجدہ, ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی, ادھر سجدہ. لیکن یہ بات سنی بھی ہے, مگر نتیجہ سنیے گا, ہو سکتا ہے نیا ہو. ادھر پیکر آدم میں روح آئی, ادھر سجدہ, ادھر 13 رجب کو کعبے میں علی آئے, ادھر سجدہ. قرآن نے قانون بنایا, سجدہ وہی ہوگا جہاں روح ہوگی, سجدہ وہی ہوگا. میں اعتراض کا ایک جواب دے کے جا رہا ہوں, سجدہ وہی ہوگا جہاں روح ہوگی. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ اعضاء خانوں کے باہر سجدے کیوں کرتے آئے, ہم جہاں روح ہوگی وہی تو سجدے کیے جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور روح ہے زندگی کی علامت. جسم سے روح نکلی, آدمی نے کہا یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے. علی کو اللہ نے بنایا روح کعبہ. نہ جانے کتنے فضائل و القاب میرے مولا کے سنے ہیں آپ نے. علی راکب دوش نبی, علی قرآن ناطق, علی یاسوب الدین, علی قاتل المشرکین, علی قرآن ناطق. جو لاہوتا کا خطاب پائے وہ علی, جو آدم کو توبہ سکھائے وہ علی, جو نوح کے سفینے کو پار لگائے وہ علی, جو ابراہیم کو نار نمرودی سے بچائے وہ علی, جو موسیٰ کو دریائے نیل پار کرائے وہ علی, جو عیسیٰ کو مردے جلانے کا ہنر سکھائے وہ علی, جو یعقوب کو صبر سکھائے وہ علی, جو یوسف کو کنویں سے بچا لائے وہ علی, جو یونس کو بطن ماہی سے بچا لائے وہ علی. اتنے فضائل, مگر ایک لقب ہے روح کعبہ. روح کہتے ہیں زندگی کو, جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں. اور علی ہے روح کعبہ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, علی ہے روح کعبہ. ارے بھیا, علی صرف روح کعبہ نہیں ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں جہاں جہاں علی آئے وہاں وہاں زندگی ہے. بھائی جملہ پہنچنا چاہیے, جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے. اب تلاش کرو, جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ, جس اذان میں علی وہ اذان زندہ, جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ, جس عمل میں علی وہ عمل زندہ. تو جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ, جس عمل میں علی وہ عمل زندہ. اس لیے کہ بغیر علی کی ولایت کے کوئی عمل قبولی کب ہوتا ہے؟ کوئی عمل عمل ہی نہیں رہتا بغیر علی کے. تو علی ہے روح کعبہ.
تو جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے۔ اب کیونکہ بات آ گئی ہے تو بس یہی سنیے اور بات تمام ہو جائے، کل پھر انشاءاللہ۔ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی۔ آج لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ حملہ ہے۔ نائجیریا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، پاکستان میں ہمیں مارا جا رہا ہے، عراق میں ہم پر حملہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شیعوں کو ختم کر دو۔ سنیے گا، اور اس کے بعد جب اتنوں کو مار دیتے ہیں تو بھی سر کھجاتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اتنوں کو مار دیا پھر یہ زندہ ہے۔ وہ پریشان اس بات میں کہ اتنوں کو مارنے کے بعد بھی یہ قوم مر ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے اڑا دیے، اتنے مار دیے، پھر بھی یہ قوم زندہ ہے، باقی یہ مر کیوں نہیں رہی ہے؟ ایک جملہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا ہے اور دوسرا جملہ میرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں 4 دن علی رہے وہ کعبہ، جہاں ہر وقت رہے وہ مومن کا دل۔ اتنی آہستہ سے آپ نے جملہ سن لیا بھائی۔ جہاں 4 دن علی رہیں وہ کعبہ، جہاں ہر وقت رہیں وہ مومن کا دل۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں یہ قوم اتنا ماری جاتی ہے پھر یہ مرتی کیوں نہیں؟ اما یہ قوم مرنا تو چاہتی ہے مگر دل میں تو علی بیٹھا ہے، وہ مرنے نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ زبان رسالت نے کہا ہے جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ سلام۔ جو ان کی محبت پر مرتا ہے۔ تو اب جہاں علی ہوں گے وہیں زندگی ہوگی، جہاں علی ہوں گے وہیں زندگی ہے، اور جہاں علی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں۔ اور جو یہ کہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے تو اس سے بچ کے رہیے گا، اس لیے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور جہاں علی نہیں وہاں زندگی کیسی؟ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، تو ان سے بچ کے رہیے، نہ جانے یہ آپ کے عقیدے کو کب خراب کرتے ہیں۔ اور ہم دوسروں کی بات ہی کیوں کریں، اب تو اپنوں میں بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری سمجھ میں علی نہیں آتے، اور تو علی سب کی سمجھ میں آتے کب ہیں؟ علی سب کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، ہماری سمجھ میں علی نہیں آتے۔ دنیا کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے الا علی، علی سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ کو علی سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں آپ ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ زندہ ہی کیسے ہیں علی کو چھوڑ کے؟ اما جس خالق نے پوری کائنات علی کی محبت میں بنائی ہو، آپ اس کائنات میں جیوت کیسے ہیں علی کو چھوڑ کے؟ زندہ کیسے ہیں علی کو چھوڑ کے؟ قسم خدا کی یہ ہماری پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، کل اور جہاں بیٹھیے بس علی کی بات کیجئے، اس لیے کہ یہی ذکر ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں کی فکر نہ کیجئے۔
علی کا ذکر ہر آن ہونا چاہیے، یہی پہچان ہے۔ دو مصرع جناب کمال لکھنوی کے یاد آ گئے، سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں، حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ تو علی اور اولاد علی، زمانے نے پہچانا نہیں علی کو، اور آج جو ہے وہ علی کا صدقہ ہے، وہ علی کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، اور حسین نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا۔ ایک باپ کی ہاں اور ایک بیٹے کی نہیں کا نام دین ہے۔ اگر ذوالعشیرہ میں علی نے ہاں نہ کہی ہوتی تو دین نہ ہوتا، کربلا میں حسین نے نہیں نہ کی ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، علی، اولاد علی پر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ مسلسل آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ آدمی سمجھے کہ جن پر اتنا اختیار تھا انہیں کربلا میں رلا کے مارا گیا۔ جس کے قبضے میں پوری کائنات تھی پھر بھی وہ پیاسا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک روایت اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ سب سے پہلے شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے جو چھوٹی سی قبر پہ آتی ہے، وہ آن کے کہتی ہیں سکینہ اٹھو، تیرے بابا پر رونے والے آ گئے۔ وہ 4 برس والی بی بی اٹھتی ہے، اور یہ دونوں بیویاں چلتے چلتے وہاں پہنچتی ہیں جس کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی قبر پر پہنچ کے آواز دیتی، اماں اٹھو، حسین پر رونے والے آ گئے ہیں۔ تینوں بیویاں مجلس میں آن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب تک ذاکر فضائل پڑھتا ہے بیویاں ایک گوشے میں بیٹھی رہتی ہیں، اور جیسے ہی نام کربلا آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ بیویاں تڑپ جاتی ہیں۔ جو سب سے کم سن بی بی ہے وہ تڑپ کے پوچھتی ہے، بھوپی اماں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کو رو رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہے میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کی مصیبت پر رو رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ تڑپ کے پوچھتی ہے بھوپی اماں اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو میں ایسے یتیم نہ ہوتی۔ اس کے بعد وہ بی بی اپنی جگہ سے اٹھتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزیزو رونے میں شرمایا نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ بی بی آتی ہے کہ جس کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رہتا ہے، ایک ہاتھ میں رومال سفید ہوتا ہے۔ اے عزادارو یہ آنسو مجھے دے دو، اس لیے کہ یہ میرے حسین کا مرہم ہے۔ نہ جانے کس کے سامنے رومال پھیلائے سیدہ کھڑی ہوگی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ آپ روتے ہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے،
آپ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں۔ اب وہ تینوں بیویاں آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، وہ دعائیں سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ 4 برس والی بیوی ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی کوئی بچی ایسے یتیم نہ ہو۔ آنے والی وہ 7 کی دونوں بیویاں آمین کہتی ہیں۔ پھر ثانیہ زہرا ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، پروردگار جیسے میرے سر سے چادر چھیلی گئی ہے، جیسے میرے بازو میں رسن باندھی گئی ہے، خدا ان کے گھر کی ناموس کی حفاظت فرمانا، ان کے سر سے چادر نہ چھننے پائے۔ بیویاں آمین کہتی ہیں۔ بآخری بیوی کی دعا سنی اور مجلس تمام۔ اب وہ بیوی ہاتھوں کو اٹھاتی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہمیشہ رہتا ہے، تازیانے کے بعد جس کا ہاتھ نہ اٹھا، جو ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ پائی، سلام کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکی، وہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اے پروردگار جیسے میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ان کے گھر سلامت رہے، جیسے میرا حسین مارا گیا ان کے جوان بھی سلامت رہے۔ الہی بحق الزہراء و بحق فاطمہ حسین۔ ماتم حسین۔ یا حسین